اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی محمد وعلی آلہ وسلم۔ انشاءاللہ آج ہم سورہ کاف کے 10ویں رکوع کا مطالعہ کریں گے۔ اس سے پچھلے رکوع کا خاتمہ اس بات پہ ہوا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی علم خصوصی سیکھنے کی درخواست پر اس مرد خاص نے کہا کہ اگر آپ نے میری اتباع کرنی ہے تو آپ کو کسی بھی معاملے میں تقدم نہیں کرنا، بلکہ آپ کو اس وقت کا انتظار کرنا ہوگا جب میں بذات خود اس چیز کی حکمت آپ سے بیان کر دوں۔ آئیے مطالعہ قرآن کا آغاز اس دعا کے ساتھ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل ہم سب کو قرآن کریم کا صحیح مفہوم عطا فرمائے۔ سورہ کاف رکوع نمبر 10 جو کہ آیات 71 سے 82 تک ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فن تالا کا بس دونوں چل پڑے۔ حتی اذا راکبا فی السفینۃ خرقھا، حتیٰ کہ سوار ہو گئے ایک سفینہ میں تو شگاف ڈال دیا اس میں۔ قالا احرقتھا لتغرق اہلھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمایا کہ آپ نے شگاف ڈال دیا اس میں تاکہ غرق کر دیں اس کے اہل کو۔ لقد جئت شیئا امرا، تحقیق آپ نے کی ہے ایک سخت حرکت۔ سفینہ سفن سے بنا، سین فے نون، کشتی یا کوئی بھی ایسی چیز جو پانی میں مسافروں کو لے چلے۔ ابوٹ اور شپ which carries passengers۔ علم خصوصی سیکھنے سے قول و قرار کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اور وہ بندہ ایک کشتی میں بیٹھ گئے۔ اس بندے نے کشتی میں سوراخ کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فوراً کہا یہ آپ نے کیا کیا ہے؟ کشتی میں شگاف کے نتیجے میں اس کے مسافر ڈوب سکتے ہیں، یہ تو آپ نے ایک بہت ہی خطرناک حرکت کی ہے۔ قال الم اقل انک لن تستطیع معی صبر، کہا کیا نہ کہا تھا میں نے آپ میں نہیں استطاعت ہوگی میرے ساتھ رہ کے صبر کی۔ قال لا تؤاخذنی بما نسیت ولا ترہقنی من امری عسرا، حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمایا نہ مواخذہ کرے میرا جس کو میں بھول گیا، اور نہ ڈالیے مجھ پہ میرے معاملہ میں کوئی تنگی۔ ترہقنی رفق سے بنا، رے ہے کاف، مجھ پہ چڑھا دیں، کاسٹ میں۔ اس بندے نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جواب دیا میں نے تو پہلے ہی آپ کو بتا دیا تھا کہ آپ فی الحال میرے ساتھ رہ کے صبر نہیں کر سکتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں بھول گیا تھا، برائے کرم اس بات پہ میرا مواخذہ نہ کریں اور نہ ہی مجھ پہ سختی کریں، ورنہ میرا کام بہت مشکل ہو جائے گا۔ فن ٹالا کا بس دونوں چل پڑے۔ حتی اذا لقیا غلاما فقتلہ، حتیٰ کہ جب ملے ایک لڑکے سے تو اس نے قتل کر ڈالا اسے۔ قالا اقتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ نے قتل کر ڈالا ایک پاکیزہ نفس کو بغیر کسی جان کے عوض۔ لقد جئت شیئا نکرا، تحقیق آپ نے کی ہے ایک چیز ناگوار۔ نکرا نکر سے بنا، نون کا را، کسی چیز سے ناگواری کا اظہار کرنا، ایکسپریس ڈسگسٹ۔ پہلے واقعے کے بعد دونوں صاحبان آگے چل دیے۔ ان کی ملاقات ایک نوجوان لڑکے سے ہوئی تو اس بندے نے اس لڑکے کو قتل کر ڈالا۔ اس پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بول اٹھے کہ آپ نے یوں ہی ایک لڑکے کو بغیر کسی شرعی عذر کے قتل کر ڈالا ہے، یہ تو ایک بالکل انوکھی اور ناگوار حرکت ہے۔ قال الم اقل لک انک لن تستطیع معی صبر، کہا کیا نہ کہا تھا میں نے آپ سے کہ ہرگز نہیں استطاعت رکھتے آپ میرے ساتھ رہ کے صبر کی۔ قال ان سألتک عن شیء بعدھا،
ولا تصاحبنی، فرمایا اگر میں آپ سے سوال کروں کسی شے کے بارے اس کے بعد تو نہ رکھیں آپ مجھے اپنی صحبت میں۔ قد بلغت من لدنی عذرا، تحقیق آپ پہنچ چکے میرے پاس سے عذر کو۔ عذرا این سال را، کوئی ایسی دلیل، کوشش یا بہانہ جس سے الزام سے بری یا گناہوں پر پردہ ڈالنا مطلوب ہو، این ایکسکیوز۔ اس بندے نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پھر سے یاد دلایا کہ اس نے تو شروع سے انہیں بتا دیا تھا کہ فی الحال ان میں اتنی استعداد نہیں ہے کہ وہ اس کے ساتھ رہ کے اس کے کاموں پہ صبر کر سکے، چونکہ وہ اسلام سے ناواقف ہے، اس لیے ان کے ذہن میں طرح طرح کے سوالات اٹھیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے معذرت کی اور کہا کہ اگر اس کے بعد میں آپ سے کوئی سوال کروں تو بے شک آپ مجھے اپنے ساتھ نہ رکھیے گا، اور اس صورت میں مجھے آپ سے کوئی گلہ نہیں ہوگا۔ فن تعالیٰ کا، بس دونوں چل پڑے، حتیٰ اذا اتیا اہل قریہ، حتیٰ کہ پہنچے ایک بستی والوں کے پاس۔ نستطعما اہلہا فابوا ان یضیفوہما، کھانا مانگا اس کے اہل سے تو وہ نہ مانے کہ ضیافت کریں ان کی۔ ووجد فیہا جدارا یرید ان ینقض فاقامہ، پائی وہاں ایک دیوار، ارادہ رکھتی کہ گر پڑے تو قائم کر دیا اسے۔ قال لو شئت لاتخذت علیہ اجر، فرمایا اگر آپ چاہتے تو لے لیتے اس پہ کچھ اجرت۔ ین قضا سے بنا، کاف سواد سواد، شکستہ آلے کی وجہ سے گرنے کے قریب، about to collapse due to poor condition۔ دوسرے واقعہ کے بعد دونوں صاحبان آگے چل پڑے، چلتے چلتے ایک بستی میں پہنچے اور اس بستی کے لوگوں سے کھانا مانگا تو انہوں نے ان کی مہمان نوازی سے انکار کر دیا۔ وہاں انہوں نے ایک دیوار کو دیکھا جو اپنی شکستہ اہلی کی بدولت گرنے ہی والی تھی۔ بھوکے پیاسے ہونے کے باوجود اس بندے نے جھٹ سے وہ دیوار بنا کھڑی کی اور اہل خانہ سے کسی بھی قسم کے معاوضہ کا مطالبہ نہ کیا۔ بستی والوں کا ناروا سلوک اور دیوار میں مفت تعمیر کا معاملہ، یہ دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام حیران رہ گئے اور بول اٹھے کہ اگر آپ چاہتے تو اس دیوار کی تعمیر پہ کچھ معاوضہ لے سکتے تھے۔ قال ھذا فراق بینی و بینک، کہا یہ فراق ہے میرے اور تمہارے مابین۔ سأنبئک بتأویل ما لم تستطع علیہ صبرا، اب میں بتاتا ہوں آپ کو تعویل ان کی کہ نا استطاعت ہوئی آپ کو ان پر صبر کی۔ اما السفینہ تو فکانت لمساکین یعملون فی البحر، رہا سفینہ تو وہ تھا چند مساکین کا جو کام کرتے تھے باہر میں۔ فاردت ان اعیبھا وکان وراءہم ملک یاخذ کل سفینۃ غصبا، تو میں نے ارادہ کیا کہ اسے عیب دار کر دوں، اور تھا پرے ان سے ایک بادشاہ پکڑ رہا تھا ہر سفینہ کو زبردستی چھین کر۔ اعیبھا عیب سے بنا، این یہ با، ایسی خرابی جس کی وجہ سے کوئی چیز کام کے یا توجہ کے قابل نہ رہے، ڈیفیکٹ۔ غصبہ، غصب، غین ساتھ با، غصباً زور زبردستی کسی سے اس کی چیز چھین لینا، snatch something by force۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اعتراض پر اس بندہ خاص نے کہا کہ اب میرے اور آپ کے درمیان جدائی ہے، اب میں آپ کو ان معاملات کی حقیقت سے آگاہ کر دیتا ہوں جن پہ علم خاص سے ناواقفیت کی وجہ سے آپ صبر نہ کر سکے۔ آپ کا پہلا اعتراض کشتی میں سوراخ کرنے کے بارے میں تھا۔ اس کی حقیقت یہ تھی کہ وہ کشتی چند غریب آدمیوں کی تھی جو دریا میں محنت مزدوری کر کے اپنا پیٹ پال رہے تھے۔ ادھر ایک ظالم بادشاہ ہے جو جس کشتی کو دیکھتا ہے زبردستی چھین لیتا ہے۔
میں نے چاہا کہ اس کشتی کو عیبدار کر دوں تاکہ وہ اسے ناقص سمجھ کے اس پہ ہاتھ نہ ڈالے۔ وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنِينَ فَخَشِينَا أَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا، اور ہاں لڑکا تو اس کے ماں باپ مومن تھے، تو ہمیں خدشہ ہوا کہ زیر بار کر دے گا انہیں سرکشی اور کفر سے۔ وَأَرَدْنَا أَن يَبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا، سو ہم نے ارادہ کیا کہ بدلے میں دے انہیں ان کا رب بہتر سے تزکیہ اور قریب تر صلہ رحمی میں۔ فخشینا خشی سے بنا یہ شین یہ، تو ہمیں شدت سے محسوس ہوا، ہمیں اندیشہ ہوا، تو وی ور اپریہنسو۔ اب جہاں تک اس نوجوان لڑکے کا تعلق ہے، اس کے ماں باپ ایمان والے تھے، ہمیں اندیشہ ہوا کہ یہ لڑکا اپنے باغی پن، سرکشی اور کفر سے انہیں زچ کر کے رکھ دے گا، اس لیے ہم نے چاہا کہ ان کا رب ایمان والوں کو اس کے بدلے ایسا بیٹا دیں جو پاکیزہ اور صلہ رحمی میں بہت بہتر ہو۔ وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ، اور رہی دیوار سو وہ دو یتیم لڑکوں کی تھی شہر میں۔ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، اور تھا اس کے نیچے گڑا ہوا ایک خزانہ ان کے لیے اور ان کا باپ تھا صالح۔ فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا، تو ارادہ کیا آپ کے رب نے کہ وہ پہنچے اپنی جوانی کو اور نکال لیں اپنا گڑا ہوا خزانہ۔ رحمتم من ربک، رحمت سے آپ کے رب کی۔ وما فعلتہ عن امری، اور نہیں میں نے افعال کیے اپنے امر سے۔ ذالک تعویل ما لم تستطع علیہ صبر، یہ ہے تعویل ان کی نہ ہوئی استطاعت آپ کو جن پہ صبر کی۔ جدار جدار سے بنا، جیم دال رے دیوار، اوال، کنزن کنز، کاف نون زے، زیر زمین گڑا ہوا یا کوئی مدفون خزانہ، اٹرائر۔ اور جہاں تک وہ دیوار کا معاملہ ہے تو وہ اس شہر میں دو یتیم بچوں کی تھی۔ ان کا باپ ایک نیک آدمی تھا اور اس نے ان کے لیے کچھ مال ایک دیوار کے نیچے دفن کر دیا تھا۔ رب کریم کی منشا یہ تھی کہ وہ یتیم بچے جب جوان ہو جائیں تو وہاں سے اسے خود نکال لیں اور یوں یہ مال ان کے لیے رحمت کا باعث بن جائے۔ اب خود سوچیں اگر وہ دیوار گر جاتی تو شہر کے لوگ وہ مال لوٹ کر لے جاتے۔ میرے اس دیوار بنانے کی وجہ سے ان کا خزانہ محفوظ ہو گیا۔ تو ان یتیموں سے معاوضے کا سوال کیسا؟ اور آپ یہ بات بھی جان لیں کہ میں نے کوئی بھی کام اپنی مرضی سے نہیں کیا۔ ان آیات پہ تفکر کرنے سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا علم اس طرز سے وابستہ تھا جس طرز پہ اچھائی اور برائی کا تصور قائم ہے۔ اسی لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو بھی اعتراضات اٹھائے وہ ظاہری طور پہ بالکل درست تھے، جبکہ اس بندہ خاص کا علم اس طرح سے وابستہ ہے جس طرز پہ اللہ کے سوا کچھ بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ بڑے قانون دان ہیں۔ جس بندے کا ذہن مشیت کے ساتھ قائم ہو جاتا ہے وہ بجائے خود قانون بن جاتا ہے، اور قانون پر عمل درآمد کرنا ہر بندے کے اوپر اور پوری کائنات پہ واجب ہے۔ صحیح بخاری کتاب الرقاق باب التواضع حدیث نمبر 6502 میں بیان حدیث قدسی کے مطابق اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، میں اپنے بندوں کو دوست رکھتا ہوں اور ان کے کان، آنکھ اور زبان بن جاتا ہوں، پھر وہ میرے ذریعے سنتے ہیں، میرے ذریعے بولتے ہیں اور میرے ذریعے پکڑتے ہیں۔ علم لدنی کے حامل اس بندہ خاص کا تعلق اللہ تعالیٰ کے نظام تکوین کے ساتھ، اور اس نے جو بھی کام کیے اس کے اختیارات اسے حاصل تھے۔ ایسے بندوں کی شان یہ ہے
کہ ان کا کوئی بھی کام مشیت کے خلاف نہیں ہوتا، لیکن اس کے باوجود وہ بظاہر ناپسندیدہ کاموں کو اپنی طرف اور ہر اچھی چیز کو اپنے رب کی طرف منسوخ کرتے ہیں۔ اس رکوع کا مختصر خلاصہ، اس صاحب باطن سے ملاقات کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اور وہ بندہ کشتی میں بیٹھ گئے۔ اس بندے نے کشتی میں سوراخ کر دیا، پھر گھر میں مہمان رہے اور ایک بچے کو قتل کر دیا۔ شہر میں ایک دیوار گرنے لگی تو بغیر معاوضہ کے، جبکہ بھوکے پیاسے تھے، اس دیوار کو بنا دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب ان باتوں پہ اعتراض کیا تو اس بندے نے کہا کہ میں نے جو کچھ بھی کیا اپنے رب کے حکم کے مطابق کیا، اور پھر اس بندے حضرت موسیٰ علیہ السلام میں جدائی ہو گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس بندے سے اقرار کیا کہ بے شک میں اپنی بات پہ قائم نہ رہ سکا۔ وہ بندہ علم لدنی کا حامل تھا۔ یہ وہ علم ہے جو اللہ تعالیٰ اپنی حکمت کے ساتھ کسی کو عطا کرتے ہیں۔ اس علم کے حامل رب کریم کے دیے ہوئے اختیارات کے مطابق اس کائنات میں مختلف امور سر انجام دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کریم کو صحیح طور پہ سمجھنے اور اس پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ صدق اللہ العلی العظیم، صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔